نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین آج کی اس محفل میں آج کے اس باوقار جلسے میں میرا موضوع ہے سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن کریم ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن و کتاب جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے محترم دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے وہ عطا کردہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا بلاغا ادبا شعراء حیران و ششدر رہ گئے اور جس کی آیتوں کو پڑھ کر پتھر دل موم ہو گئے محترم دوستو یہی وہ قرآن ہے جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت رحمت ہے ہاں یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کا اعجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کا الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس تک افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ مدحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء امام الرسل شہنشاہ دو جہاں شافعی المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخرات تک پہنچے محترم حضرات یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین و آسمان چاند و سورج اور ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کو اتارنے والا امین جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں نازل ہوا 1000 مہینوں سے بہتر اللہ کے کلاموں کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود خالق کائنات کو تمام مخلوقات پر حدیث مات پاتا ہے فضل کلام اللہ علی سار الکلام کفضل اللہ علی خلقی اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گناہ قدر دولت سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا محترم حضرات قیامت کا میدان ہوگا 10 ایسے آدمی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی محترم دوستو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو روح خداوندی ہے معدن حیات اور سیر چشمہ زندگی ہے وہ عرب قوم جو پشت سے مدت چلی آ رہی تھی دنیا والے جس کو ذلیل اور حقیر جانتے تھے کوئی ان کو جہل عرب کا خطاب دیتا کوئی ان کو جہل مکہ کہتا لیکن جب وہ قرآن آیا تو جن کا نام جہل عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا جنہیں دنیا والے نفرت سے یاد کیا کرتے تھے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا وہ مردہ قوم جس کے سر وہ مردہ قوم جو کبھی کلوٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئے کہ قصیر و قصہ کا غور خاک میں ملا ڈالا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ لڑ ڈالا
مسلمانوں قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قصیر و قصرہ کا غرور خاک میں ملا۔ مگر افسوس صدا افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں، مگر افسوس صدا افسوس ہم نے قرآن پاک کے دامن مقدس کو ترک کر دیا ہے، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت اور عفات کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے میدان خالی کر دیے، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کرنا ہے۔ وہ قوم جس پر کبھی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال اور مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ تمہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان چند باتوں پر میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔